میں نے کلیات اقبال اٹھائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک صدی پہلے ہمارے کیا مسائل تھے اور اقبال نے اس کا کیا حل پیش کیا تھا، لیکن میں اسے پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ایسے لگا جیسے کلیات میں کوئی تحریف کی گئی ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ پھر کچھ ورق پلٹائے تو آج ہی کے امیر اسلامی ممالک نظر آئے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دی۔ تھوڑا اور آگے بڑھا تو امریکن الیکشنز کا بھی تذکرہ تھا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ یونائٹڈ نیشنز اور ہماری اس سے جڑی توقعات پر تو ایک تفصیلی نظم موجود تھی جس کے چند اشعار یوں تھے: اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ ہماری سیے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ بھائی واہ، میں تو اقبال کو آج کا شاعر مان ہی گیا، مگر ابھی اور بہت کچھ باقی تھا۔ فیشن کے نام پر اپنا حلیہ بگاڑتے نوجوانوں سے اقبال یوں گویا ہوئے کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ IMF اور موجودہ بینکاری نظام کے بارے میں کیا خوب فرمایا: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جان پنجے یہود میں ہے۔ شام اور فلسطین کا مسئلہ بھی اقبال نے آج کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا: جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ پھر اقبال نے جہاں امریکہ سے معاہدہ کرتے افغان طالبان کا ذکر کیا، وہیں ادھر کے مخالف دھڑوں کو بھی خبردار کرتے ہوئے فرمایا: تیری بے علمی نے رکھ لی ہے بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اقبال خود میڈیا کے آدمی تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ میڈیا پر تبصرہ نہ کریں؟ اور جب کیا تو حکومتی وزیر بھی اس کی زد میں آ گئے۔ پر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نیا اور نئے دور کا آغاز، معلوم نہیں ہے یہ خوشامد کی حقیقت، کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز۔ اور نیوز چینلز کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی مسئلہ یوں بیان کیا: ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اقبال نے جب اسی عورت کے حق میں بات کی تو مجھے وہ اس کے سب سے بڑے وکیل لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی رہنمائی بھی خوب کی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اور یہ کہ میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود۔ اور آخر میں عورتوں کے لیے حتمی بیان یوں دیا کہ علم ضرور حاصل کرو، لیکن پہلے کون سا علم؟ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ حد تو یہ ہے کہ اقبال ایک جگہ ہماری یونیورسٹی کا بھی نقشہ کھینچتے نظر آئے اور ہماری ذہنی غلامی پر طنز کے بغیر رہ نہ سکے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اسی طرح میں کلیات کے صفحات پلٹتا رہا اور ہر جگہ ایسا ہی محسوس ہوا کہ گویا یہ ایک صدی پرانی نہیں بلکہ آج کی بات ہو۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے مسائل اور کمزوریاں 100 سال پہلے بھی وہی تھیں جو آج ہیں،
बल्कि शायद उनमें कुछ इजाफा ही हुआ हो। लेकिन इकबाल ने अपनी शायरी में हमें इनका हल भी पेश कर दिया था। उस वक्त के लोगों ने तो उसे आजमा कर पाकिस्तान हासिल कर लिया, लेकिन हम आज भी इसे बजाय अपने इलाज के सिर्फ रिवायती शायरी समझकर ही पढ़ते हैं। बल्कि हद तो ये है कि इनके नाम पर जाली अशार को आगे फैलाकर दाद वसूल करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि इकबाल जो सच्चाई, बहादुरी और अदल का सबक देकर गए, उसी में हमारी कामयाबी का रास्ता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का।